اوئے ہوئے میرا سر دبا دو، اچھی طریقے سے دبا دو، اوئے ہوئے دبا دو، شاباش، سر تو دبا دے میرا، مانو ہے میرا پیارا بیٹا، ہاتھ ملاؤ، ہاتھ ملاؤ، اوئے زندہ باد، زندہ باد۔ کیسا ہے مانو؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ کیسا ہے؟ میرا سر دبا نا، تھوڑا سا میرا سر دبا دو، اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے اوئے اوئے ہوئے ہوئے، یہ میرا پیارا پیارا بیٹا ہے جناب۔ جی السلام علیکم جی، آج آپ سے جو گفتگو کرنی تھی وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کے حوالے سے میں نے گفتگو کرنی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھا کر آپ سے بات کروں۔ اصل میں یہ وہ درد ہے جو کسی ایک شخص کو سمجھ نہیں آ سکتا کہ ایک اگر جو مینٹلی اگر کوئی ریٹارڈ بچہ ہے، مینٹلی پریشان بچہ ہے، تو ان کے ماں باپ پر کیا بیتتی ہے یہ عام شخص کو پتہ نہیں ہے۔ وہ صرف ٹرولنگ کر سکتے ہیں جو آج کل مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف کی جا رہی ہے۔ کس قسم کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے کہ جناب دیکھیں جی، پوری دنیا کو جناب وہ نصیحتیں کرتے ہیں، پوری دنیا کو جناب تاکید کرتے ہیں، پوری دنیا کو جناب وہ امن کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں وہ سکون کی بات کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اداکاروں کو جو خودکشی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تو جناب وہ شفا یابی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کا یہ صورتحال ہے۔ اور دوسرا جناب ان سے یہ بھی بات کی گئی کہ دیکھیں جی ان کو اکیلا چھوڑ کر کیوں گئے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اولاد ہوتی ہے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اور اس کی جو صحت ہے، صحت تو باقی نعمت ہے، ہزار درجے نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کس قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے جن کی وہ اولاد ہوتی ہے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے بظاہر وہ ٹھیک تھے لیکن وہ ذہنی طور پر ڈپریشن کے شکار تھے۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی شادی بھی کی گئی تھی، پسند کی شادی تھی، بعد میں ان کی طلاق ہو گئی، اور ان کا شروع سے ہی مطلب ان کو ایسے بچوں کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں صرف اسی کو اس بات کا احساس ہو سکتا ہے جس کے ساتھ بیتے۔ مثال کے طور پر چودھری پرویز الہی صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ان کے دور میں جو معذور بچے ہیں خاص طور پر اسپیشل جناب ایجوکیشن پر بہت زیادہ توجہ دی گئی، اور اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے بنائے گئے، بہت ساری بسیں خریدی گئیں، بہت سارے جناب معاملات ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ان معاملات کو سمجھتے تھے، وہ اپنے ان معاملات کو انہیں اندازہ تھا کہ بچے یہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، ان کا سٹائل کیا ہوتا ہے، ان پر کس طرح کی توجہ دی جانی چاہیے ہوتی ہے، ایک ایک منٹ کی توجہ دی جانی چاہیے ہوتی ہے۔ اس پر جناب مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بھی بات کی جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی وہ ٹوٹل فائنانس کا کام کرتے تھے، جو ان کا ایک برانڈ ہے MTJ، مولانا طارق جمیل جو ان کا برانڈ ہے، اس کو جناب وہ لک آفٹر کرتے تھے۔ اس میں بہت زیادہ گھاٹا آ گیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کو جناب ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ چونکہ ڈپریشن کا شکار تھے اس وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی۔ ایسا نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس کو لک آفٹر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کا جو اس معاملے کو لک آفٹر کرنے والے ہیں وہ ان کے اور دیگر ٹیم ہے ان کی، اور ان کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ مولانا صاحب کے 3 صاحبزادے ہیں جناب۔ سب سے پہلے محمد یوسف ہے ان کا نام، جو چھوٹے ہیں ان کا نام محمد عاصم ہے، جن کی جناب یہ معاملہ جن کے ساتھ ہوا، اور تیسرے جو ہیں وہ ہیں جناب محمد علی صاحب، جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ تو یہ درمیانی بیٹے تھے، اور مولانا صاحب سب سے زیادہ، یہ آپ کو بتا دوں کہ جو اس قسم کا مینٹلی پرابلم کا شکار جو بچے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں سابق صوبائی وزیر تھے سعید احمد قریشی صاحب، ان پر ایک مرتبہ حملہ ہوا اور ان کے پورے گھر پر حملہ کیا گیا، اور اس کے پورے گھر میں جناب بھرپور فائرنگ کی گئی، اور ان کے بہت بری طریقے سے جناب ان پر فائر مارے گئے۔ ان میں جو وہ ان کے صاحبزادے تھے وہ جناب اکرم ان کا نام تھا، اور وہ اس میں مارے گئے، وہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو ان کو میرے خیال درجنوں فائر لگے ہوئے تھے سعید قریشی صاحب کو، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، وہ مجھے آج بھی یاد ہے، وہ کہتے تھے نہیں، میرا ولی بیٹا مار دیا انہوں نے، میرا ولی بیٹا مار دیا، مجھے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ لوگ باقاعدہ ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو کسی گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ شاید آپ کو تو نظر آتا ہے کہ جناب یہ کہ شاید کوئی مطلب بوجھ ہیں یا کچھ اور ہیں، یہ بوجھ نہیں ہوتے، یہ سب سے زیادہ پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ اور آج کل جو کہا جا رہا ہے
کہ دیکھیں جناب انہوں نے توجہ نہیں دی، وہ اپنے MTJ مولانا طارق جمیل برانڈ کی جناب وہ جو بوتیک شاپ تھی اس کی کسی نئی کا افتتاح کرنے کے لیے انہوں نے جانا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو اکیلے گھر چھوڑ کر گئے۔ میرا بچہ دیکھیں اس وقت تقریباً اس کی جو عمر ہے وہ 17 سال ہو چکی ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ماں نے کبھی بھی اسے 1 منٹ کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا۔ مطلب اس کی ماں سو رہی ہے تو کوئی اور جاگ رہا ہے، کوئی اور جاگ رہا ہے تو دوسرا چلا گیا، تیسرا ہے، اس کے لیے ایک بندہ ریزروڈ ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اسے کو جناب کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اور بہرحال، اور دوسرا ایک مشیت ایزدی ہوتی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی تھی وہ ذل شاہ پر ہوئی تھی۔ ان دنوں میں نے پہلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ اس تکلیف کا صرف میں احساس کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا ایک اپنا بچہ اس حوالے سے ہے اور مینٹلی وہ پریشانی کا شکار ہے، اور اس کی پوزیشن اس قسم کی ہوتی ہے۔ ان کو میڈیسن دی جاتی ہے، اتنی اسٹرانگ قسم کی میڈیسن دی جاتی ہیں۔ عام طور پہ جو ٹرانکلائزر ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی دوائی لیں تو اس سے آدمی 2 دن تک سوتا رہے، لیکن ان کو 2 3 گولیاں ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کی ہوئی ہیں، اور اگر درمیان میں ایک بھی مس ہو جائے درمیان میں تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، بہت فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ جو 25 سال کا نوجوان تھا عاصم جمیل، تو 25 سال ایسے گزر گئے؟ یہ ان کی والدہ نے، ان کے بھائیوں نے، ان کی بہنوں نے، خود مولانا نے، دیکھ مولانا پوری دنیا کا ٹور کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جب بھی گھر آتے تھے ان کا جو میکسیمم ٹائم ہوتا تھا وہ عاصم کے ساتھ گزرتا تھا، اس پر سب سے زیادہ توجہ دیتے، ان کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے۔ تو اس لاس پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کی ڈھارس بندھاتے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ان کو، لیکن آپ کہتے ہیں جناب، کبھی کہتے ہیں ان کو دیکھو جی خودکشی کر لی، کبھی آپ کہتے ہیں تربیت اچھی نہیں تھی، کبھی کہتے ہیں نقصان ہو گیا، کبھی اور اس قسم کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ میرا خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پھر وہی بات کروں گا کہ اس دکھ کا احساس صرف وہی کر سکتا ہے جس کے ساتھ بیت رہی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کیوں اکیلا چھوڑ دیا جناب، کیوں اکیلا چھوڑ دیا؟ دیکھیں ایسے نہیں اکیلا چھوڑ دیا، اس وقت بھی ان کے ساتھ لوگ موجود تھے، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس حوالے سے مولانا یوسف صاحب جو ان کے بڑے صاحبزادے ہیں، انہوں نے جناب جو ویڈیو بیان جاری کیا ہے، انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ اب جب یہ سب سے پہلے معاملہ سامنے آیا تو کہا گیا کہ ان کو قتل کر دیا گیا، سینے میں گولی ماری جاتی۔ عام طور پر جو خودکشی کی جاتی ہے تو وہ کن پٹی پہ پستول رکھا جاتا ہے، لیکن یہ سینے میں گولی لگی تھی جناب۔ تو انہوں نے کہا جی کہ لوگوں نے فائرنگ کی ہے، نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے، قتل کیا، یہ کیا وہ کیا۔ اس کے بعد پتہ چلا جو ہمارے RPO ہیں محمد سلیم صاحب، ان کا جناب ملتان کا بیان آیا کہ نہیں جی یہ جو معاملہ تھا، یہ جو CCTV فوٹیج ہے اس کے مطابق وہ خود کو گولی مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، بعد میں جناب اس کو جو کور کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہ کی گئی کہ جناب وہ پستول صاف کر رہے تھے، اور جب صاف کر رہا ہو تو بندہ اس طرح چیمبر میں گولی پھنس جاتی ہے یا پھنسی کھڑی ہوتی ہے جناب، اندازہ نہیں ہوتا اور وہ عام طور پر گولی لگ جاتی ہے۔ لیکن مولانا یوسف صاحب نے، جو ان کے بڑے بھائی ہیں عاصم جمیل کے، انہوں نے آ کے ویری کلیئر بتایا۔ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے اس وقت کہ ہماری لاش گھر میں ہمارے پڑی ہوئی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر چونکہ ٹرولنگ ہو رہی ہے لہٰذا مجھے آ کر وضاحتی بیان دینا پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی بچپن سے ہی وہ ڈپریشن کا شکار تھا، وہ اپنے ذہنی امراض کا شکار تھا، اور ہم اس کا شروع سے علاج کرا رہے ہیں، شروع سے پہلے دن سے اس کو میڈیسن۔ میں اپنے بچے کی بات کروں، مثال ایپیوال، ٹیگرال وغیرہ، یہ وہ دوائیں جو اس کو پہلے مطلب پیدائش کے فوراً بعد سے دینا شروع کر دی گئی تھی، تو وہ اگر 25 سال سے اس کو دوائیاں مطلب دی جا رہی تھیں، اس کا علاج کیا جا رہا تھا۔ اور مولانا یوسف صاحب نے بتایا، یوسف جمیل صاحب نے، کہ اب پوزیشن یہ تھی کہ ان کو الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے۔ تو الیکٹرک شاک کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، تو وہ اس پروسیس سے گزر رہے تھے، اور پھر ایسا ہوا کہ جناب انہوں نے جناب اس قسم کی صورتحال اختیار کی۔ اور جو ایپیلیپٹک کے پیشنٹ ہوتے ہیں، میرے پاس ایک کیس آیا، ہمیں پتہ چلا کہ جناب وہ دیہات کا ایک کیس تھا کہ وہ صبح رفع حاجت کے لیے گیا اور وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر وہ اس کو دورہ ہوا، فٹس ہوا، وہ گرا، اور وہاں تھوڑا سا پانی کھڑا ہوا تھا، اس کا منہ جو تھا وہ اس پانی میں جا کر گرا، اور بعد میں وہ اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ منہ کو اٹھا سکتا، تو اس کے ناک میں اور منہ میں وہ گدلا پانی کیچڑ چلا گیا،
اور وہ سانس نہیں لے سکا اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور بہت سارے مثال کے طور پر اس قسم کے ہمارے ایک اور دوست تھے، ان کی 13 سال تک میں بچے کی اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا جی ہم نے 13 سال اس کی بھرپور خدمت کی ہے. یہ فرشتہ ہمارے گھر تھا اور ہم نے اس کی 13 سال مکمل جتنی ہم خدمت کر سکتے تھے، ماں باپ نے خاص طور پر، بھائیوں نے، اس کے بعد بہنوں نے، اور اس کے بعد باقی لوگوں نے بھی جتنی ہم لوگ خدمت کر سکتے تھے ہم نے اس کی خدمت کی ہے. اور پھر بس اللہ تعالیٰ کو اتنا منظور تھا اور وہ جناب چلے گئے. تو یہ ٹرولنگ بنتی نہیں ہے. میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ مولانا صاحب سے یہ ٹرولنگ ان کی بنتی نہیں ہے. ان کے دکھ درد میں آپ شریک نہیں ہو سکتے، اس کو کم نہیں کر سکتے، تو اس کو بڑھاوا مت دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس پر بھی جناب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ کیوں پیدا ہوا، فلاں کے گھر میں یہ کیوں پیدا ہوا، فلاں کے گھر میں یہ کیوں پیدا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. شاید اسی میں جناب وہ ان پر اور اعتراض کیا جاتا ہے جناب کہ وہ پوری دنیا کے تو ڈپریشن کے مسائل حل کرتے ہیں، اپنے بچے کی کیوں نہیں کر سکے. تو یہ جو شفا ہوتی ہے یہ کسی عالم کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، یہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، یہ کسی جناب ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. میرا گھر، میری فیملی خاص طور پر مولانا طارق جمیل صاحب کے اس صدمے میں اور اس غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. ان سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں سے بھی میری دعا ہے کہ آپ جناب دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے بچے کو بھی صحت عطا کرائے. تو اس حوالے سے جناب یہ میری گفتگو تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.